بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ شریف کے آس پاس رہنے والے کو قریش کہا جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ قریش میں اس وقت بہت سے قبیلے تھے۔ ہر قبیلے والے اپنی ایک خاص مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ لوگ اپنی اس مورتی کو کعبے کے اندر رکھتے تھے، اور اس طرح کعبے میں اس وقت تقریباً 350 سے زیادہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ قریش کے لوگ اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے، لیکن ان مورتیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے خدا تصور کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ہر سال حج کرنے دور دور سے مکہ آیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج کرنے کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ وہ اس طرح کہ یہ لوگ اپنے سارے کپڑے اتار کعبے کا طواف کرتے، اور حج کے دنوں میں جب تک حج مکمل نہ ہو جاتا یہ لوگ اپنے گھروں میں اصل دروازے سے داخل ہونا حرام سمجھتے، اسی لیے ضرورت پڑنے پر گھر کی چھت پھاند کر اندر آتے، اصل دروازے سے نہیں۔ اب کیونکہ کعبے کے آس پاس قریش کے لوگ ہی بسا کرتے تھے، اسی لیے کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ دوسرے شہروں سے حج کے لیے آنے والے لوگ اپنے ساتھ کچھ قیمتی چیزیں نذرانے کے طور پر لاتے اور پھر انہیں کعبے کے اندر بنے ایک مورتی میں ڈال دیتے۔ وہ کنواں سونے چاندی و قیمتی پتھروں سے بھرا رہتا۔ ایک بار رات کے وقت جب سبھی قریش کے لوگ سو رہے تھے تو ایک آدمی نے کعبے کے اندر پھاند کر اس کنویں سے سونے جواہرات چوری کرنا چاہا، لیکن اسی وقت پیچھے سے اسے ایک دھکا لگا اور وہ منہ کے بل اس کنویں میں جا گرا اور ان کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کعبے کے اندر بنے اس کنویں پر ایک سانپ آ بیٹھا۔ وہ سانپ ہر وقت اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا اور جو بھی اس کنویں سے کوئی چیز چوری کرنا چاہتا تو وہ سانپ اسے ڈرا کر یا ڈس کر مار ڈالتا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کعبے کے لوبن کی دھونی دے رہی تھی کہ تبھی اچانک اس چنگاری لگتے ہی کعبے کا پردہ زور سے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کعبے میں آگ لگ گئی۔ ویسے تو کعبہ کی دیوار پتھر اور گارے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس آگ کی لپٹ اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں دراریں پڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد قریش کے لوگوں نے کعبے کی مرمت کرانے کو سوچی، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس وقت وہ یہ کام نہ کر سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو ایک روز اچانک مکہ میں بہت تیز بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہر طرف سیلاب آ گیا۔ تو پانی کا سیلاب اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے ہزاروں گھر گر کر تباہ ہو گئے۔ کعبے کی دیوار پر بھی اس سیلاب کا بہت بڑا اثر پڑا۔ اس کی دیواریں میں تو پہلے سے ہی دراریں پڑ چکی تھی اور اب سیلاب کے بعد تو کعبہ کی دیوار بالکل ہی کمزور ہو گئی تھی۔ جب قریش کے لوگوں نے کعبہ کی یہ حالت دیکھی اور انہیں یقین ہو گیا اب اگر ہم نے کعبہ کا مرمت نہیں کیا تو کوئی بھی آندھی طوفان آ کر کعبے کو گرا سکتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سارے لوگ جمع ہو کر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ آپس میں مشورہ ہوا اور جتنا ہو سکا ہر ایک نے اپنی طرف سے پیسے جمع کیے۔ کچھ عورتیں نے اپنی زیورات دیے اور کچھ نے اپنے گھر کا سامان دے کر کہا کہ اسے بیچ کر اس کے پیسے کعبے کی تعمیر میں لگا دی جائے۔ تعمیر کرنے کا سارا سامان لایا گیا اور ایک دن مقرر کر کے سبھی لوگ اس دن کعبہ کے پاس آ کر جمع ہوئے، لیکن اب سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ کعبہ کی دیوار کو کدال لے کر گرائے گا کون۔ قریش میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کعبے کی دیوار پر کدال مارے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اسی ڈر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج سے 40 سال پہلے ابرہہ نام کا ایک بادشاہ
اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو گرانے آیا تھا۔ اللہ نے اس پر اپنے کچھ پرندوں کے ذریعے ایسا عذاب بھیجا کہ ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک بے دردی کی موت مارا گیا، اور اللہ نے ساری دنیا کے لیے اسے ایک عبرت بنا دیا کہ جو بھی میرے کعبے کو گرانے کی کوشش کرے گا اس کی یہی حشر ہوگا۔ قریش کے لوگ بھی اس لیے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کعبے کی دیوار کو گرایا تو کہیں ہم پر بھی ابرہہ کی طرح عذاب نہ آ جائے، اسی لیے ان میں سے کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کعبہ کی دیوار کو گرائے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ایک آدمی آگے بڑھے اور اپنی کدال لے کر کعبے کی دیواروں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک اسی وقت کعبے کے اندر بیٹھا ہوا سانپ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی وقت اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا اور اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی، اور پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اے لوگوں، کعبے کو گرانے سے ہمارا مقصد کسی برائی کا نہیں، بلکہ ہم تو کعبے کو ایک نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے پوری امید ہے کہ دیواریں گرنے سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ اتنا کہہ کر ولید نے اپنی کدال سے کعبے کی ایک دیوار پر وار کیا تو وہ دیوار ایک ہی بار میں نیچے گر گیا، لیکن قریش کے لوگوں نے اسی وقت ولید کو روک لیا اور کہنے لگا کہ اے ولید، اب اگلی کوئی بھی دیوار نہ توڑنا، بلکہ آج رات سبھی لوگ انتظار کرو۔ اگر ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم کعبے کی دوبارہ تعمیر کریں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب آیا تو ہم کعبہ کی تعمیر کو اسی جگہ روک دیں گے اور اس گری ہوئی دیوار کو بھی مرمت کر کے اسے ویسے ہی سیدھا کر دیں گے۔ یہ سن کر ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر وہ اپنی کدال لے کر نیچے اتر گئے۔ وہ رات مکہ والوں نے بہت ڈرتے ہوئے گزاری۔ ہر چھوٹی سی آہٹ پر وہ سب گھبرا اٹھ بیٹھتے اور ڈرنے لگتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آیا۔ لیکن جب رات صحیح سلامت گزر گئی اور کعبے کی دیوار گرنے والے ولید بن مغیرہ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا تو قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ شاید اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ ہم کعبے کو گرا کر اسے دوبارہ تعمیر کریں۔ اسی لیے صبح اٹھ کر سبھی لوگ اپنے گھروں سے فاورہ کدال نکالے اور جا کر کعبے کی دیوار گرانے لگے۔ اس وقت کعبے کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا، بلکہ چاروں طرف صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، اسی لیے قریش کے لوگوں نے ایک ہی دن میں سبھی دیواریں کو گرا دی تھی۔ لیکن اب باری تھی دیواروں کے نیچے بڑی اس نیو اور بنیاد کی کہ جسے آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اسی لیے ان بنیادوں کو توڑنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد مشورہ کر کے سبھی لوگ آگے بڑھے اور ان بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ بنیاد کھودتے کھودتے قریش کے لوگوں کو ایک عجیب سی کتاب ملی کہ جس میں سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ تو صرف عربی زبان ہی جانتے تھے، انہیں سریانی زبان کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایک یہودی کو اپنے علاقے میں بلا کر اس کے سامنے یہ کتاب پیش کی اور پوچھا کہ آخر اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو اس یہودی نے پڑھ کر سنایا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور اس کعبے کا مالک ہوں۔ میں نے اس کعبے کو اس دن بنوایا تھا کہ جس دن میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور چاند سورج کو ان کی اصلی شکل دی۔ یہ سن کر قریش کے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ کعبے کی بنیاد کھودتے کھودتے وہ لوگ زمین کے اس ہرے رنگ کے پتھر تک پہنچ گئے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد میں رکھا تھا۔
اب جیسے ہی ایک آدمی نے اس ہرے رنگ کے پتھر پر اپنی کدال ماری تو اچانک ایک بہت زور دھماکہ پورے مکہ میں گونجا اور زمین ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سارے قریش کے لوگ ہٹ کر دور کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کو بھی پیچھے کی طرف گھسیٹ لیا کہ جس نے اس ہرے رنگ کے پتھر پر اپنی کدال ماری تھی۔ سبحان اللہ۔